بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو غالب ہونے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے غالب ہونے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے ان کے دشمن جو چیلنج رکھتے تھے، جس کو چنوتی بولتے ہیں کہ دو کام میں سے ایک کام کچھ بھی کرو، وہ کہتے ہم تم کو یہاں سے بھگا دیں گے، ہمارے ملک سے، ہماری زمین سے تم کو بھگا دیں گے، یا پھر یہ کہ تم ہمارا دھرم اختیار کر لو، ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہماری زمین سے نکل جاؤ، ہم نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ کر آ جاؤ، یعنی ہماری طرح تم بھی کافر بن جاؤ، اللہ کا انکار کر دو۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پیغمبروں کو اللہ نے یہ وحی بھیجی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہلاک کرنے کا کام ہم کریں گے، اور وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کی ہلاکت کے بعد زمین میں تم کو آباد کریں گے، بسائیں گے، تم کو اس کا مالک بنائیں گے۔ لیکن ہر کسی کو نہیں، ہر کسی کو یہ فیسلٹی نہیں ملے گی، یہ جو آفر ہے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ دو پوائنٹ جس کے پاس ہوں گے، دو فارم جو بھرے گا اس کو یہ چیزیں ملیں گی۔ ایک فارم کیا ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ دوسرا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، اپنی کے ڈر کو اپنی زندگی کا جز بنا لے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک نہ ایک دن مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب یہ کیفیت بندے کی بن جائے گی تو ظاہر سی بات ہے گناہ سے آدمی نیکی کی طرف جائے گا اور گناہ سے دور بھاگے گا۔ جب ہم کو پتا ہے کہ ہم جس ہوٹل میں ہیں، جس شاپنگ مال میں ہیں، جس مکان میں ہیں، جس محلے میں ہیں، وہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور ہمارا مالک، ہمارا سیٹ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو بتائیے کیا وہ گڑبڑی کرے گا؟ گاڑیوں میں آج کل GPS کا سسٹم کئی گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے ذرا سی تیز چلائی کہ فوراً سیٹ کا میسج آتا ہے بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے، 80 سے اوپر جا رہی ہے گاڑی۔ آپ نے اگر ایمرجنسی زور سے بریک لگایا فوراً سیٹ کا میسج آتا ہے کیا بات کوئی سامنے آ گیا تھا کیا، یا میسج آیا ہے تم نے ایمرجنسی بریک لگایا ہے۔ تو آدمی کو جب یہ سوچ بنتی ہے کہ مجھے سیٹ کے پاس جا کر کے حساب دینا ہے اور جتنا ڈیزل اس نے دیا ہے اتنے ہی ڈیزل میں اندور اجین سے بمبئی گاڑی پہنچانا ہے، تو بتائیے کیا وہ گڑبڑی کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے جب تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ تم اپنے ہر عمل میں
یہ سائیکولوجی بنا لو گے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں ایک دن، اور میرا سارا بایو ڈاٹا وہاں پیش کیا جائے گا، کیونکہ جب گاڑی ٹریپ لگا کر آتی ہے تو سارا بایو ڈاٹا مالک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، آپ کا کتنا پیسہ بنا، کتنا کٹا، کتنا ٹول ٹیکس میں گیا، سب حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت بندے کی پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی دشمن کو مغلوب کرتا ہے اور ایمان والے کو غالب کرتا ہے۔ اور دوسری کیفیت وخاف وعید، اور میں نے جو سزائیں بیان کی ہیں کہ میرے بندو اگر تم یہ گناہ کرو گے یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کرو گے یہ سزا ملے گی۔ جس بندے کو سزا کا خوف ہوتا ہے، جس بندے کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اصول کی خلاف ورزی کروں گا، قانون کا النگھن کروں گا تو میرے اوپر یہ دھارائیں لگ جائے گی اور مجھے سزا دی جائے گی، تو بتائیے کیا وہ جرم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ میری وعید سے ڈرے گا، یہ دو صفت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک بھی کریں گے۔ اب اس کی ہلاکت کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہمارے محض عمل پر آمادہ ہونے سے، ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہونے سے، ہمارے اندر اللہ کی وعید کا ڈر پیدا ہونے سے اور گناہوں سے بچنے سے اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب کے ہی ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ اکیلا ہی نپٹ لے گا۔ یا پھر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اسباب کے ذریعے میں ہمارا استعمال کرے گا اور دشمن کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور اہل ایمان کو غالب کرے گا۔ تو اگر اس بندہ مومن، اس اہل اسلام مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو اور کفر مغلوب ہو، یہ دو چیزیں اپنے اندر لازم پکڑ لے، ایک تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اور دوسرا اللہ نے جو سزائیں بیان کی ہیں ان کی حقانیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے، یعنی یہ بتلائیے کہ سب سے ہائی کوالٹی کی عبادت کیا ہے؟ بندہ کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عبادت کرے تو اس کی سب سے ہائی لیول کی عبادت آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کے سامنے جب بھی کھڑے ہو، جب بھی کوئی عمل کرے تو ایسا کریں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو، تمہارے اسی ذہن بننا چاہیے کہ اللہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب یہ کیفیت تو نہیں بن سکتی ہر ایک کی، آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت نہیں بن رہی ہے تو اتنی بات یاد رکھ لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اگر نہیں دیکھ پا رہے ہو تو غافل مت بنو، وہ تو تم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اگر پہلی کیفیت نہیں بن سکتی تو دوسری تو ہر حال میں ہے ہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس خاص رمضان مبارک کے موقع پر اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں، اللہ کی مدد بھی آئے گی، دل کی کیفیت بھی بدلے گی اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کھینچا چلا جائے گا، اور اللہ کی رحمت، اس کی محبت، اس کی مغفرت ہمارے دل کو کھینچ کر کے اپنے آغوش رحمت میں ڈال دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے